تم خسارے میں رہے مالک. اگر تم یوسف کو اس کے وزن کے برابر سیم و زر میں بھی تولتے تب بھی خسارے میں تھے، بہت بڑے خسارے میں. تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ طوفان میں ہمارا گم ہو جانا تمہیں یاد ہے؟ اور جانوروں کا اس کنویں کے پاس رک جانا، یہ سب کس لیے تھا؟ تمہارے ہاتھ لگنے کے لیے یا یوسف کی نجات کے لیے؟ میں تو کنویں کے پانی کے میٹھے ہو جانے کو بھی یوسف کے وجود کی برکت سمجھتا ہوں. وہ یوسف کو میرا تھپڑ مارنا جس کی وجہ سے میرا ہاتھ شل ہو گیا تھا، بھول گئے؟ کیا یوسف کی دعا کرنے اور اس کے ہاتھ پھیرنے سے مجھے شفا نہیں ملی تھی؟ جناب مالک، اگر آپ کو یاد ہو تو یوسف نے مجھے بھی موت سے نجات دلائی تھی. میں یوسف کی دعا سے شفا یاب ہوا تھا. ہاں، یوسف کی دعا سے. یوسف کے وجود سے جہاں دیگر فائدے ہوئے وہیں مال و زر بھی تمہارے ہاتھ آیا. یوسف کوئی معمولی انسان نہیں تھا. یہ سب تو معجزے ہیں جو صرف انبیاء الہی سے صادر ہوتے ہیں. میں کیوں متوجہ نہیں ہوا؟ اصل میں یہ یوسف کون تھا؟ کیوں اس نے اپنا حسب نسب نہیں بتایا؟ لعنت ہے تم پر فلی کے جس نے میرا چین چھین لیا. اب تک مجھے یہی لگ رہا تھا کہ مجھے نفع حاصل ہوا ہے، لیکن یہ تو میں سراسر خسارے میں رہا ہوں. افسوس فلی، میں نے غلام نہیں بلکہ در حقیقت ایک آزاد بنش ولی یا شاید نبی خدا کو بیچ ڈالا. ایسی مؤدبانہ و حکیمانہ گفتگو اور بزرگانہ اطفال پر غور کیوں نہیں کیا؟ بغض و عداوت سے پاک دل اور آئینے کی طرح شفاف روح کیوں دکھائی نہ دی مجھے؟ میں نے آج سے اپنے سابقہ خداؤں کو واصل جہنم کر کے اس کے خدا کا انتخاب کر لیا. میں اس خسارے کا ازالہ کروں گا. مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا. کہاں؟ اس وقت تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. صبح تک انتظار کرو. جناب پوتیفار کا قصر کس طرف ہے؟ سیدھے چلے جاؤ، اس طرف آخر میں. یہاں کیا کر رہے ہو؟ والی جناب پوتیفار سے کام ہے. پہلے جناب رودامن سے اجازت لینی پڑے گی. اوپر آ جائیں. جناب رودامن، یہ لوگ عالی جناب پوتیفار سے ملنا چاہتے ہیں. عزیز مصر، جناب پوتیفار سے آپ کو کیا کام ہے؟ ہم نے انہیں ایک غلام بیچا تھا. انہیں بتائیے کہ مالک جس سے کل ایک غلام خریدا تھا وہ آیا ہے. میں نے پوچھا کام کیا ہے؟ کچھ سکے ان کی طرف سے اضافی آ گئے ہیں، وہ ہم صرف انہیں ہی دیں گے. آپ لوگ یہیں رکے.
کیا ہوا رودامون؟ ایک تاجر جس نے آپ کو کل ایک غلام بیچا تھا شرف باریابی چاہتا ہے. لگتا ہے تم خوش نہیں ہو عبرانی. میں یہاں ہونے سے خوش ہوں، لیکن غلام ہونے سے نہیں. کیا تمہارے ساتھ ہمارا سلوک غلاموں جیسا ہے؟ آپ کا سلوک آپ کی عظمت کے شایان شان ہے اور میرا یہ احساس غلامی سے عبارت ہے. آفرین، نہایت ہی مناسب اور برجستہ جواب دیا ہے. میں اس سے کافی پر امید ہوں. یہ پڑھنا اور لکھنا بھی جانتا ہے عالی جناب. ویسے تو اس کی تمام خوبیاں ٹھیک ہیں، بس اس کی زبان کو تھوڑا لگام دینا ہوگی. بانو اطمینان رکھے، میری زبان کو فضول گوئی کی عادت نہیں، اور جناب پوتیفار اور آپ کی اجازت کے بغیر کوئی بات نہیں کروں گا. آفرین، یہی مناسب ہے. تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ تمہارے ماں باپ کا نام کیا ہے؟ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے بانو؟ صحرا نشین پیشہ ور چرواہوں کے پاس بتانے کو رکھا ہی کیا ہے؟ کسی نے آپ سے مشورہ مانگا؟ لیکن چہرہ یوزاسیف اس کے اعلیٰ حسب و نسب کی عکاسی کرتا ہے. کیا ہوا تاجر؟ کہیں پشیمان تو نہیں ہو گئے؟ جی نہیں. اس سے پہلے کہ اپنے آنے کا سبب عرض کروں، اجازت چاہتا ہوں خلوت میں چند لمحے یوسف کے ساتھ آخری بار ودا کر لوں. سمجھتا ہوں یوزاسیف کے ساتھ رہ کر ایک دلی تعلق پیدا ہو جاتا ہے. ساتھ والے کمرے تک ان کی رہنمائی کرو. دیکھ رہی ہیں آپ یوزاسیف سے دستبردار ہونا اس کے لیے کتنا مشکل ہے. میں آیا ہوں تاکہ تمہارا نام و نشان معلوم کروں. جب تک بتا نہیں دیتے میں لوٹوں گا نہیں. بتایا تو میں فرزند نہیں، یہ تو پہلے بھی سن چکا ہوں. تمہیں خدا یکتا کی قسم اپنے نام و نشان بتا کر میری بے قراری کو دور کرو. پھر آپ کو خداوند کے حضور ایک عہد کرنا ہوگا کہ جو کچھ میں بتانے جا رہا ہوں کسی سے نہیں کہیں گے. میں عہد کرتا ہوں اور ابراہیم کے خدا کی قسم کھاتا ہوں. میں یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم ہوں. ہائے افسوس، وائے ہو مجھ پر. ہم چچا زاد ہیں، تم اسحاق کے پوتے اور میں اسماعیل ذبیح اللہ کا پوتا ہوں. خدا مجھے کبھی نہ بخشے، میں نے یہ کیا کر ڈالا؟ کیوں تمہیں فروخت کیا؟ میں جانتا تھا ہم چچا زاد ہیں اور مجھے اپنے بیچے جانے پر کسی سے کوئی شکوہ نہیں. مجھے تو مصر میں آنا اور بکنا ہی تھا. یہ تمام واقعات ارادہ خداوندی اور ایک عظیم واقعے کی تمہید ہے. مجھے ان موجوں سے ہی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ تم معمولی انسان نہیں. تم
एक पैगंबर हो। लानत हो मुझ पर कि एक पैगंबर को बतौर गुलाम बेच डाला। मैं इस जिल्लत के साथ कहां जाऊं? ये क्या कर रहे हैं? उठिए। इन वाकयात को रूरमा होना ही था। मुझे तो अपनी रिसालत की अंजामदही के लिए मिस्र आना ही था। आप तो सिर्फ वसीला बने हैं। मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं इस गलती का अजाला करूंगा। ये लो, ये तुम्हारी सनद गुलामी है जिस पे तुम्हारे मालिकों ने दस्तखत किए थे। इसे छुपा लो। आप यहीं रुकें। मैं नहीं चाहता आप हमारी बहसों गुफ्तगू सुने। मैं आली जनाब बूतिफार अजीज मिस्र से निहायत माजरत चाहता हूं और मजबूर हूं कि आली जनाब से तनसीख मामला करूं। बंदा यूसुफ को नहीं बेच रहा। आफरीन आफरीन। अभी कुछ देर पहले तक मैं तुम्हें अहमक समझ रहा था कि जिसने युजार शिव जैसे गौहर नायाब की कदर नहीं जानी, लेकिन देख रहा हूं कि ऐसा नहीं है। तुमने भी इस गौहर के जौहर को पहचान लिया। लेकिन तुम्हें नहीं लगता तुमने जरा देर कर दी? ये तो तुम्हें बेचने से पहले सोचना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी है। आली जनाब, मैं अपनी तमाम जमा पूंजी यूसुफ का एवज देने को तैयार हूं। इल्तिजा करता हूं कि यूसुफ मुझे लौटा दें। सुना नहीं जनाब पोतीफार ने क्या फरमाया? यूसुफ किसी भी कीमत पर वापस नहीं लौटाया जाएगा। बंदा भी अर्ज कर चुका है कि वो इस मामले पर राजी नहीं। हम यूसुफ को नहीं बेच रहे और उसके बगैर यहां से वापस नहीं जाएंगे। अब अगर तुमने मजीद कोई गुस्ताखी की तो तुम दोनों को दाखिल जिंदान कर दूंगा। यहां से चले जाओ। यूसुफ को लिए बगैर हम नहीं जाएंगे। आली जनाब, यूसुफ को ले जाने की इजाजत दे दीजिए। रोदामून, सिपाहियों, इन्हें जिंदान में डाल दो। मुझे यूसुफ वापस चाहिए। मैं यूसुफ को लेकर ही जाऊंगा। वो मुझे वापस लौटा दें। यूसुफ मुझे वापस लौटा दें। यूसुफ मुझे वापस लौटा दें। इन्हें ले जाकर कैद कर दो। लौटा दें। वापस दें यूसुफ। यूसुफ हमें लौटा दें। चाहिए। यूसुफ वापस लौटा दें। यूसुफ हमें लौटा दें। मुझे वापस दें यूसुफ। यूसुफ अपना ख्याल रखना।